ایمسٹرڈیم میں ہر جمعہ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا ایک 11 سالہ بیٹا اپنے علاقے کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق علی الجنت نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ کو مطلع ابر آلود ہو گیا، موسلا دھار بارش بہنے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب تن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے اور اپنے والد سے گھویا ہوا، ابا جان چلیں میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ باپ نے سنا تو کہا بیٹا آج کافی موسم ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج رہنے دیتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ تردد کے بعد کہا اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ وفور و جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خرمستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھی۔ راستے بھر بھیگتے بھاگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہ گیا۔ باقی ادھر ادھر نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا، لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشہ میں ہنوز کوئی راہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قریب کے ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخری کتابچہ اسے دوں گا۔ پاس پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ برابر دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام تک نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بار دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پہ آئی، جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی بیٹے کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈوئے جھکا کر بولا محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس اندر آ گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹا۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مجھے تن تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی، لطف زندگی ناپید ہو گیا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہذا میں نے اوپر کے کمرے جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی دیر ہی تھی کہ جس دے خاکی کف سے انصری سے پرواز کر جاتی کہ یکجک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا کہ سوچا کہ جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ محو سوچ غلطاں و پیچاں رہی کہ آخر کون ہے جو ایسے پرخطر موسم میں میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی۔ دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس سرائے کی وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ بس
میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے اس کتاب کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوؤں سے میری آنکھیں ڈبا گئیں۔ میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ اب مجھے سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ میں آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا ہے۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ چکی ہوں اور آپ کا شکریہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کی دہانے سے بچا لایا۔ مسجد میں چہار جانب سے آنکھیں اشکبار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے، ممبر سے اتر کر لپک کر پہلی صف میں موجود اپنے لخت جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چلا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے بھی یہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے نے اندر لوگوں کی ہدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم اسباب ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد و کسک ہے جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔